صحافت کا کام یہی ہے نا کہ طاقتوروں سے سوال کیا جائے اور عوام تک سچ پہنچایا جائے، لیکن سوچیں کیا ہو اگر سچ بولنا ہی منع ہو جائے؟ جی ہاں، سچ بولنا منع ہے۔ یہ چونکا دینے والا نام ہے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور صحافی کی نئی کتاب کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی صحافی اپنی کتاب کا ایسا نام رکھے گا ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب ہمیں پاکستان میں صحافت کی کچھ بہت ہی کڑوی سچائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیں ذرا اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کی بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، یعنی اس کے مصنف ہیں کون؟ تو بات ہو رہی ہے حامد میر کی۔ پاکستانی صحافت میں ایک ایسا نام جسے کسی تعارف کی ضرورت تو ہے نہیں، سب جانتے ہیں، وہ ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کی اصل پہچان کیا ہے؟ ان کی اصل پہچان ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی طاقتوروں سے وہ کڑوے سوال پوچھنا جو شاید کوئی اور نہ پوچھے۔ تو ٹھیک ہے، مصنف کے بارے میں تو ہم نے جان دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آخر ہے کیا؟ یہ جو پیغام ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ اور ایک بات، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب بالکل نہیں ہے، 700 صفحات۔ اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہنے کو کتنا کچھ ہے اور یہ موضوع کتنا گہرا ہے۔ اس کتاب میں بہت سے اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے، جیسے پریس کی آزادی اور ریاستی کنٹرول کے بیچ جو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چلتی ہے، اس کی کہانی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک میں اصل طاقت کی لڑائی کیسے ہوتی ہے، کیسے میڈیا پر سینسرشپ لگا کر ایک خاص بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور ان سب کے درمیان ایک صحافی کو کیسے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے جو اسے بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے کہ یہ ایک طاقتور اور سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب ہے جو صحافت کی جدوجہد کو بالکل سامنے سے دکھاتی ہے۔ دیکھیں، یہ سب صرف ہوائی باتیں یا تھیوری نہیں ہیں۔ اس کتاب کی جو اصل پاور ہے وہ اس کے حقیقی زندگی کے واقعات اور ذاتی تجربات میں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ان کڑوی سچائیوں کو سب کے سامنے لاتی ہیں اور اس کتاب کے پیغام کو بہت بہت زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں۔ اچھا، یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا جس میں یہ لکھی گئی ہے، یعنی پاکستان میں سینسرشپ کی جو ایک لمبی تاریخ رہی ہے اسے دیکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک بات بالکل صاف لکھی ہے کہ اختلاف اور تنقید کو دبانا پاکستانی معاشرے میں ہمیشہ سے ایک بڑی طاقت رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ کنٹرول کی کہانی بہت پرانی ہے۔ 1948 میں پبلک سیفٹی ایکٹ آیا جس نے حکومت کو یہ پاور دے دی کہ جو بھی سرکاری لائن سے ہٹے اسے سزا دو۔ پھر 1952 میں اسے پکا قانون بنا دیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں تو تعلیمی نصاب کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈز بنا دیے گئے تاکہ ایک خاص نظریہ ہی سب کو پڑھایا جائے۔ اور آج بھی اظہار رائے کی آزادی کی یہ جدوجہد بالکل اسی طرح جاری ہے۔ تو ہوا یہ کہ کنٹرول کی اس لمبی تاریخ نے معاشرے میں اختلاف کرنے کی روایت کو ہی بری طرح سے کچل دیا، اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے، یہی وہ ماحول ہے جو سچ بولنا منع ہے جیسی کتاب کو نہ صرف بہت ضروری بناتا ہے بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی بہادر قدم بھی ہے۔ تو اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کتاب کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کس کو پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ صرف عام پڑھنے والوں یا سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازمی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ کے اندر ہیں، جیسے صحافی، میڈیا کے اسٹوڈنٹس اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں۔ یہ اصل میں ان سب کے لیے ہے جو اس سسٹم کو اندر سے سمجھ کر اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایک لائن میں کہیں تو یہ کتاب صرف ایک تجزیہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک اتنے حساس سیاسی ماحول میں سچ بولنے کی لڑائی اصل میں ہوتی کیسی ہے اور یہ لڑائی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی کسی ایک صحافی کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو اصل میں کہانی کا کون سا حصہ ہے جو ہم تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتا؟